یہ لوگوں کی آج کل حالت ہے. یعنی پالیٹکس چلائیں گے اسلام کے نام پر، حالانکہ وہ بالکل اپنے فائدے کے لیے ہوگی، اپنے فائدے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے ایک پالیٹکس چلائیں گے، اس کا نام دیں گے اسلامک پالیٹکس. جھوٹی دعوتیں کریں گے، اس کا نام رکھ دیں ولیمہ رکھ دیں گے. جہیز میں پیسے بہائیں گے پیسہ، اور اس کو کہہ دیں کہ یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے. یہ سارے بگاڑ ہیں جن بگاڑ کو پھر سے درست کرنا، اسی کا نام ہے ریوائول. تو انٹرپریٹیشن میں جو بگاڑ آیا اس کو ٹھیک کرنا، لوگوں میں جو ڈی جنریشن آیا اس کو ٹھیک کرنا، اسلام کے نام پر جو بہت سی رسمیں چل پڑی ہیں اس کو ٹھیک کرنا، شریعت کے نام پر جو غلط غلط کام کر رہے ہیں لوگ اس کو ٹھیک کرنا. یہ سارا معاملہ جو بات کو پیدا ہوتا ہے، بات کو اس کو کریکٹ کرنا، اور پھر اس اسلام پر لانا لوگوں کو جو قرآن والا اسلام ہے دوبارہ. تو جو نمونہ ہے اسلام میں، دیکھیے نمونہ صرف دو ہے، رسول اللہ اور صحابہ. تو اسلام میں دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے بک آف گائیڈنس ہے، گائیڈنس اس سے لی جائے گی، اور پریکٹیکل نمونہ جو ہے وہ رسول اللہ کی زندگی سے لیا جائے گا اور صحابہ کی زندگی سے لیا جائے گا. اس کے بعد فل اسٹاپ ہے. یاد رکھیں صحابہ کے بعد فل اسٹاپ ہے. ایسا نہیں کہ آپ اسی میں شامل کرتے چلے جائیں اور بھی کامہ لگاتے چلے جائیں، بالکل نہیں. کوئی بھی اس کے بعد کامہ لگانے کا حق نہیں رکھتا ہے. قرآن جو ہے بک آف آئیڈیالوجی ہے، اس سے آپ آئیڈیالوجی کا پتہ کیجیے، اور پرافٹ اور آپ کمپینین وہ ماڈل ہے، اسے آپ ماڈل معلوم کیجیے. تو جہاں جہاں ڈیویشن ہوتا ہے اس کو پھر سے کریکٹ کرنا، یہ ہے ریوائول. اور یہ ڈیویشن یا ڈی جنریشن ہمیشہ ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ کوئی امت، کوئی گروہ اس سے بچا ہوا نہیں ہے. دیر از نو ایکسپشن ایٹ آل. تو اسلام میں دیکھیے ہمارے پاس کرائیٹیرین ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے، جو ہمارا ایڈوانٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کرائیٹیرین موجود ہے. ہاؤ ٹو جج دیٹ دس از رانگ اینڈ دیٹ از رائٹ. کیسے جج کریں؟ کس چیز کے رائٹ کو جاننا ہے یا رانگ کو جاننا ہے، تو کیسے جج کریں اس کو؟ تو ہمارے پاس خدا کی کتاب موجود ہے جو پرزروڈ بک ہے، پرزروڈ. جیسے میٹر ہے جس سے ہم ناپتے ہیں، تو میٹر جو ہے اس کا کرائیٹیرین کیا ہے کہ میٹر صحیح ہے. تو پیرس کے میوزیم میں ایک میٹر رکھا ہوا ہے، انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ ہے اس کا. وہ دنیا بھر کے لیے کرائیٹیرین ہے. جو میٹر آپ بناتے ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے وہ میٹر ہے. اس سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو وہ میٹر نہیں کہا جائے گا. اسی طرح سے اسلام میں ہے. اسلام میں ایک ویل نون کرائیٹیرین ہے، ویل نون ماڈل ہے، ویل نون پیٹرن آف لائف ہے. تو اگر آئیڈیالوجی جاننا ہے آپ کو کہ آئیڈیالوجی اسلام کی کیا ہے، تو آپ قرآن کو پڑھیے. ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ عجیب غریب کچھ باتیں کرتے تھے اور اسلام کا بتاتے تھے اپنے آپ کو. تو میں نے کہا یہ سب کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ کہ یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ سب تو آپ کنفیوژن میں ہیں ابھی. سب سے پہلے آپ کو جاننا چاہیے کہ اسلام کیا ہے. تو ان کا اب کیا کریں پھر؟ میں نے کہا قرآن جو پریزروڈ بک ہے، خدا کا جو ریویلیشن تھا وہ پریزرو ہے قرآن میں اپنے اوریجنل فارم میں. تو آپ عربی نہیں جانتے تو آپ ایک ٹرانسلیشن لیجئے، ٹرانسلیشن اس کو کم سے کم 10 ٹائم پڑھیے آپ، 10 بار. اور اسی نیت سے پڑھیے، خدا سے دعا کر کے کہ ہم کو قرآن میں وہ بات مل جائے جو خدا والی بات ہے، جو خدا والی بات ہے وہ ہم کو مل جائے. تو 10 بار آپ صرف قرآن کو اے سے زیڈ تک پڑھیں، صرف یہ جاننے کے لیے قرآن کا میسج کیا ہے.
قرآن کی ٹیچنگ کیا ہے، صرف یہ جاننے کے لیے بس. اس کے بعد آپ کو کھل جائے گا آپ کے اوپر، پھر آپ اس کنفیوژن میں نہیں رہیں گے کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں انہوں نے ایسا کیا نہیں. تو لوگ سنسیئر نہیں ہیں، کنفیوژن میں جیتے ہیں، لیکن اپنے کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب ہمارے پاس ایک پریزروڈ بک آف گاڈ ہے قرآن، تو سب سے پہلے اس کو پڑھیے آپ. مجھ سے اکثر لوگ ملتے ہیں تو ریفرنس کیا دیتے ہیں، فلاں کی کتاب، فلاں کی کتاب، فلاں کی کتاب. تو میں کہتا ہوں فلاں کتاب کو آپ ریفر کر رہے ہیں، آپ نے قرآن سے کیوں نہیں جاننے کی کوشش کی کہ خدا کا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. انکانشیسلی لوگوں کی دعاؤں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن تو کتاب تلاوت ہے، پڑھ لو، ثواب مل جائے گا. رہنمائے زندگی. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. بی بی سی دنیا کو ہے جس پر بھروسہ. گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں. ای ٹی وی کے درشکوں کے لیے بی بی سی کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ. اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر. संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर. महसूस करें खबरों की धड़कन. گر فردوس بروئے زمین است ہمی استو ہمی استو ہمی است. جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ای ٹی وی کی نظر. دیکھیے ای ٹی وی اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. رہنمائے زندگی. اب ایک سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ریکگنائز اے مجدد. مجدد کو کیسے پہچانا جائے. یہ بہت ہی آسان ہے. مجدد کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہے. کیوں؟ کرائیٹیرین موجود ہے. دیکھیے اگر کرائیٹیرین موجود نہ ہوتا قرآن کی صورت میں تو آپ جان نہیں سکتے تھے کون مجدد ہے اور کون مجدد نہیں ہے. جو لوگ بناوٹی طرف بن جائیں ان کو کہتے ہیں متجدد. تو علماء نے 2 کیٹیگری بنائی ہے، مجدد اور متجدد. یعنی فالس مجدد جو ہے وہ متجدد ہے، وہ اور سچا مجدد جو ہے وہ مجدد ہے. تو اب یہ جاننا کہ یہ متجدد ہے اور یہ مجدد ہے کیسے معلوم ہوگا؟ اس لیے کہ مجدد وہ انسان ہے جو اپنے طرف سے نہیں بولتا، وہ قرآن کا انٹرپریٹیشن دیتا ہے، قرآن کی طرف سے بولتا ہے. دشمانی یہ کیا ہوئی ہے کہ قرآن جو ہے کرائیٹیرین ہے جاننے کا کہ کون مجدد ہے کون مجدد نہیں ہے. اب دیکھیے آپ اس زمانے میں اب اسٹڈی کیجئے لوگوں کے جو کھڑے ہوئے اس طرح کے دعوے کے ساتھ، تو میں نے ان کو پڑھا ہے
تقریباً سب کے سب کیا تھے, انہوں نے حالات سے ریئیکٹ کر کے اپنا کام شروع کیا. دے ور پروڈکشن آف ریئیکشن. یعنی جس طرح کی سچویشن تھی ان کی, جو ان کے حالات تھے, اس سے ریئیکٹ کیا انہوں نے, اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ تو تجدید کا کام کر رہے ہیں, مجدد والا کام کر رہے ہیں. تو ریئیکشن جو ہے اس کا کچھ بھی تعلق مجدد والے کام سے نہیں ہے. اب آپ جو آدمی کھڑا ہو تجدید کے کام کے لیے, اسٹڈی کے لیے اس کی, اگر آپ یہ پائیں کہ یہ حالات سے ریئیکٹ کر کے بول رہا ہے تو متجدد ہے, مجدد نہیں ہے وہ. اور ایک بہت ہی کلیئر پہچان یہ ہے کہ وہ آدمی نفرت کی بولی بول رہا ہوگا. وہ سارے لوگ جو ریئیکٹ کر کے بولتے ہیں وہ نفرت کی بولی بولتے ہیں. کیوں؟ کسی کے خلاف ریئیکٹ کرتے ہیں, کسی کو بلیم دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پرابلم کا ذمہ دار ہے. کوئی شخص جو کوئی شخص یا کوئی سسٹم, کوئی رول جس میں وہ اپنے آپ کو پاتے ہیں, اس سے انہیں کچھ شکایت ہو گئی تو بس اس کو ریئیکٹ کر کے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. تو چاہے وہ اسلام کے ٹرم یوز کرتے ہوں, لیکن حقیقت میں وہ ریئیکشن ہوتا ہو, وہ ریئیکشن کا کیس ہوتے ہیں. تو جو آدمی اپنے حالات سے ریئیکٹ کر کے کام شروع کرے اپنا, وہ مجدد نہیں ہے, وہ متجدد ہے. وہ ایک پہچان یہ بتائی کہ وہ اپنے حالات کا ریئیکشن نہ ہو. دوسری پہچان یہ ہے کہ دنیا کے پرابلم کو لے کر وہ نہ کھڑا ہوا ہو. دنیا کے پرابلم یعنی کسی نے آپ کا پولیٹیکل رول چھین لیا, اس کو لے کھڑے ہو گئے کہ پولیٹیکل رول جو ہے ہمیں واپس لینا ہے. کسی نے آپ کے لینڈ پر قبضہ کر لیا, اس کو لے کھڑے ہو گئے آپ. تو ورلڈلی افیئر جو ہے, پریزنٹ ورلڈ کی دنیا کی جو پرابلم ہے, پولیٹیکل پرابلم, اکنامک پرابلم, سوشل پرابلم, کوئی جو لے کر کھڑا ہو, وہ متجدد ہے, وہ مجدد نہیں ہے. کیونکہ کوئی پرافٹ ایسا نہیں تھا جو دنیا کے مسائل کو لے کھڑا ہوا ہو. وہ تو آخرت کے مسئلے کو لے کھڑا ہوتا تھا. جیسے رسول اللہ مکہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں اریگیشن کا پرابلم ہے, پانی نہیں ہے, ڈیزرٹ ہو رہا ہے, اسی وجہ سے ایگریکلچر نہیں ہے, ہارٹیکلچر نہیں ہے. تو چلیے ہم سب مل کر کے اریگیشن کا انتظام کریں, کچھ سوچیں اس کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ ماں بہذا بعثت الیکم, I was not sent to you for this purpose. تو اس معنی کہ جو آدمی دنیا کے پرابلم کو لے کر کھڑا ہو, پولیٹیکل پرابلم, اکنامک پرابلم, سوشل پرابلم, تو مجدد نہیں ہے, وہ متجدد ہے. دوسری بات یہ دیکھیے آپ اس کی زندگی میں کہ کیا اس نے پہلے یہ کیا ہے کہ قرآن کا اس نے اسٹڈی کی گہرائی کے ساتھ. ہر آدمی کی لائف معلوم رہتی ہے, اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے. کیا ایسا کیا ہے کہ اس نے بہت دنوں تک قرآن کو, حدیث کو, رسول اللہ کو پڑھا, دعائیں کرتا رہا, اب پھر اس کو ایک فائنڈنگ ہوئی, پھر اس کو ایک ڈسکوری ہوئی, پھر وہ کھڑا ہوا کام کرنے کے لیے. یا ہے کہ بس بغیر اسٹڈی کے, بغیر مطالعے کے. میں ایک مرتبہ گیا باہر کے ایک کنٹری میں, تو ایک صاحب جو عربک لینگویج نہیں جانتے تھے, انگریزی جانتے تھے صرف, تو انہوں نے ایک اسلامک سینٹر بنایا. تو انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا, اور اس کے وہ پریزیڈنٹ بن گئے, اس اسلامک سینٹر کے پریزیڈنٹ بن گئے وہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے لیڈرشپ کا رول لے لیا ہے, مطلب اسلامک سینٹر کا میں پریزیڈنٹ بن گیا ہوں. جو اس طرح کام شروع کرے اپنا, وہ مجدد نہیں ہے وہ, کیونکہ انہوں نے نہ تو عربی زبان سیکھی, نہ قرآن حدیث کا مطالعہ کیا, نہ کوئی گہری اسٹڈی کی انہوں نے, اور
لیڈرشپ کو لون لے لیا ایک بلڈنگ بنا کر کے. تو جب بھی آپ کسی کے گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آدمی کہاں سے اس نے شروع کیا اپنا مشن. تو مجدد وہ ہوگا جو آبجیکٹولی سب سے پہلے قرآن و حدیث کو پڑھے, ہر طرح سے کٹ کر کے اس کو پڑھے, عربک لینگویج میں اس کا اسٹڈی کرے, وہ ٹرانسلیشن سے نہیں. آپ ٹرانسلیشن سے کسی بھی چیز کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھ نہیں سکتے, کوئی بھی چیز ہو. تو عربک لینگویج میں جس نے بہت گہرائی کے ساتھ بہت دنوں تک, اور اس کا بھی ایک پیمانہ ہے, ایک ناپ ہے, وہ یہ کہ خدا نے پیغمبروں کو 40 ایئرس کے بعد پیغمبر بنایا. جیسے حضرت موسیٰ کے بارے میں جب پیغمبر بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ, یعنی 40 سال کے بعد تم میچور ہوئے اور اس قابل بنے کہ تم پیغمبری کا رول ادا کرو. تو مجدد وہ ہوگا جو 40 سال بتائے اسٹڈی میں, سچا مجدد 40 سال بتائے وہ قرآن کو سمجھنے میں, حدیث کو سمجھنے میں, رسول اللہ کے لائف کو سمجھنے میں, صحابہ کو سمجھنے میں, اور پھر اس کو ایک پتہ چلے کہ یہ ہے اسلام, اس پر وہ کھڑا ہو. یہ سب چیزیں بہت ہی کھلی چیزیں ہیں. اگر آپ سنسیئر ہیں, سب سچ مچ جاننا چاہتے ہیں, تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے جاننا کہ یہ آدمی مجدد ہے یا متجدد ہے. وہ یہاں تک کہ اس سے اگر آپ بات کریں گے, آپ اس کی جو پڑھیں گے, اسی کو پتہ چل جائے گا آپ کو. رہنمائے زندگی. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787, ایئرٹیل پر چینل نمبر 610, ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176, بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972, ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے. اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے, گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں, تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر, اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. رہنمائے زندگی. قرآن میں کہ وَتَعْرِفُونَ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, آدمی کے بولنے کا ٹون, آدمی کا انداز, اسی سے پتہ جاتا ہے کہ اس نے گہرائی کے ساتھ قرآن سے لیا ہے دین کے علم کو, وہ اللہ سے ڈرتا ہے, کیا اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, کیا اس کی زندگی عبادت کی زندگی ہے, کیا سچ مچ اس کو درد ہے دین کا, انسان کا, انسانیت کا. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پولیٹیکل سچویشن میں جس میں پاتے ہیں اپنے آپ کو, اس سے ریئیکٹ کرتے ہیں اور پھر لگتے ہیں کام کرنے, اور اس کو لوگ ٹائٹل دے دیتے ہیں مجدد کا ٹائٹل. تو پہچان یہ ہے کہ وہ انسان آبجیکٹو طور پر قرآن و حدیث کو پڑھے, بہت دنوں تک پڑھے, یہاں تک کہ وہ ڈسکور کرے کہ اسلام کیا ہے. اپنے حالات سے اس نے ریئیکٹ نہ کیا ہو, اس کا کیس ریئیکشن کا کیس نہ ہو, ورلڈلی پرابلم کو لے کر نہ کھڑا ہوا ہو, وہ آخرت کے پرابلم کو لے کر کھڑا ہوا ہو. تمام پیغمبر آتے ہیں آخرت کے پرابلم کو لے کر کے. جسے قرآن میں آپ پڑھیں تو قرآن میں پیغمبروں کو منذر اور مبشر بتایا گیا ہے. سارے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جو پیغمبر آئے خدا کی طرف سے وہ منذر و مبشر تھے, یعنی جنت کو بتانے والے اور ہیل کو بتانے والے.
ان ہیل اور پیراڈائز کی خبر دینے والے. یہ نہیں کہ دنیا میں ہماری پولیٹیکل پاور ہم کو مل جائے, دنیا میں ہم کو اکنامک کنڈیشن اچھی ہو جائے ہماری, دنیا ہم کو سوشل اسٹیٹس اچھا بن جائے گا ہمارا. یہ کنسرن نہیں ہوتا پیغمبر کا. تو بہت ہی آسان ہے پہچاننا کہ یہ آدمی مجدد ہے یا متجدد ہے. اور دیکھیے مجدد کا پیٹرن وہی ہوگا جو پرافٹ کا پیٹرن ہے. اچھے سے یاد رکھیے, مجدد پیغمبر نہیں ہوتا, مگر پیٹرن وہی لیتا ہے جو پرافٹ کا پیٹرن ہے. جو مجدد ہوتا ہے, مجدد جو ہے پرافٹ نہیں ہوتا ہے, لیکن پیٹرن وہی لیتا ہے جو پرافٹ کا پیٹرن ہوتا ہے. تو بہت ہی آسانی سے آپ پکڑ سکتے ہیں اس کو. اس کا پیٹرن یعنی پروفیٹک پیٹرن ہے, کوئی دوسرا پیٹرن ہے. اگر دوسرا پیٹرن ہے تو متجدد ہے, وہ پروفیٹک پیٹرن ہے تو وہ مجدد ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر رسول اللہ کو جب خدا نے پیغمبر بنایا تو پہلی اسپیچ جو دی آپ نے مکہ میں صفا پہ کھڑے ہو کر کے, اس میں آپ نے کہا کہ تم موت سے پہلے تیاری کرو موت کے بعد والے حالات کی, کیونکہ موت کے بعد یا تو ہیل ہے یا پیراڈائز ہے. یعنی آخرت اورینٹڈ تھنکنگ ہوتی ہے پیغمبر کی, آخرت اورینٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے پیغمبر کی. پیغمبر کی پوری زندگی آخرت اورینٹڈ زندگی ہوتی ہے. یہ ہے پیٹرن پیغمبر کا. پھر جب آپ مدینہ گئے مائگریٹ کر کے, پہلی اسپیچ میں آپ نے کہا ایھا الناس اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اپنے آپ کو ہیل سے بچاؤ. تو دیکھیے پرافٹ کا کنسرن کیا ہوتا ہے اس کو جانیے. پرافٹ کنسرن یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آدمی اس طرح رہے کہ آخرت میں وہ خدا کی پکڑ سے بچ جائے. تو اس کا ساری سوچ جو ہے, ساری سوچ آخرت اورینٹڈ ہوتی ہے. یہ پیٹرن. پرافٹ جو ہوتا ہے وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا, کسی سے ہیٹ نہیں کرتا, کسی کو اپنا اینیمی نہیں سمجھتا. یہ نہیں کہتا کہ فلاں لوگ میرے خلاف کانسپریسی کر رہے ہیں. پرافٹ کا کوئی اینیمی نہیں ہوتا ہے. پرافٹ کے نظر میں ہر ایک انسان ہوتا ہے, ہر ایک کو پرافٹ اپنا پوٹینشیل فرینڈ سمجھتا ہے. پرافٹ جو ہوتا ہے ہر ایک کو اپنا پوٹینشیل فرینڈ سمجھتا ہے. تو جو لوگ یہ بولے کہ فلاں لوگ اینیمی ہیں اسلام کے, فلاں لوگ کانسپریسی کر رہے ہیں ہمارے خلاف, اس معنی کہ وہ متجدد ہے, وہ مجدد نہیں ہے. تو یاد رکھیے ہمارے پاس ایک ویل نون پیٹرن ہے, ویل نون, وہ ہے پروفیٹک پیٹرن. ویری ویری ویل نون پیٹرن, ویل اسٹیبلشڈ پیٹرن. تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ اس کو ٹیلی کیجئے. جب بھی کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے تجدید والے کام کے لیے, ریوائول والے کام کے لیے, تو اس کی زندگی کو دیکھیے, اس کے آئیڈیاز کو دیکھیے, اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیے, اور پھر اس کو آپ کمپیئر کیجئے پرافٹ کے زندگی سے. بہت آسانی سے آپ جان لیں گے کہ اس نے کون سا پیٹرن اپنایا ہے, پرافٹ والا پیٹرن یا کوئی دوسرا پیٹرن. کیونکہ پرافٹ کا پیٹرن ویل نون ہے پوری طریقے سے. تو بس آپ کو معلوم ہو جائے گا. ایسی چیزیں ایک سنسیئر ہوں آپ جاننے کے لیے, آپ خود کنفیوژن میں نہ ہو. جس آدمی کو جاننا ہے وہ خود کنفیوژن میں اگر ہو, فرض کیے کہ وہ بزرگوں کے پیٹرن کو بھی امپورٹنٹ دیتا ہو, وہ سمجھتا ہو کہ جو بزرگ تھے اور جو اکابر تھے, سو کال جو بگس تھے, وہ بھی پیٹرن ہے, تو وہ کنفیوژن ہو گیا. وہ پیٹرن یاد رکھیے ہمیشہ ایک ہوتا ہے, کئی نہیں ہوتا ہے. پیٹرن کئی نہیں ہوتا ہے. تو جو لوگ پرافٹ کو اکیلا پیٹرن نہ مانے
اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھتے ہیں وہی پیٹرن ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں پہچان پائیں گے، وہ کبھی پہچان نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ تو کنفیوژن میں ہے، وہ خود ہی کنفیوژن میں ہے، کئی پیٹرن بنا رکھے انہوں نے. تو ہاؤ ٹو ریکگنائز اے مجدد بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پرافٹ کے پیٹرن کو جانیے، اور پھر دوسرا آدمی جو بھی آپ کے سامنے ہے اس کے پیٹرن کو کمپیئر کر کے دیکھیے کہ یہ پرافٹ والا پیٹرن ہے کہ دوسرا پیٹرن. تو یہ جاننا کہ پرافٹ کا پیٹرن کیا تھا، یہ کچھ بھی مشکل کام نہیں، بہت ہی آسان ہے. تو آپ سب سے پہلے یہ کیجئے کہ پرافٹ کے پیٹرن کو جانیے، پرافٹ کے پیٹرن کو جان کر اس پر کمپیئر کیجئے. جو اس سے پورا اترے وہ مجدد ہے، نہ پورا اترے تو متجدد ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. ETV اردو پر اگلا پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط
وأصحاب